کربلا کے بعد 35 سال تک آپ کی زندگی رہی. کتنی؟ 35 سال، 35 ایئرس حضرت زین العابدین زندہ رہے. لیکن 35 سال میں آپ ہمیشہ روتے ہی رہتے، ہمیشہ روتے رہتے اور اللہ کی عبادت کرتے رہتے. اکثر روزے سے رہا کرتے. کسی نے کربلا کے بعد آپ کو ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا، کہا لگاتا ہوا نہیں دیکھا. ہمیشہ آپ روتے ہی رہتے. ایک شخص نے پوچھا، اے امام، میں دیکھتا ہوں کہ ہمیشہ آپ غمگین ہیں، روتے ہیں، ہمیشہ آپ کے آنکھوں سے آنسو ہی برستے ہیں. تو کیا بہترین جواب دیا زین العابدین نے. اے شخص، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا حضرت یوسف ان سے جدا ہوا اور بعد میں ملے بھی، باپ بیٹے بعد میں ملے بھی، لیکن یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے اتنی محبت تھی کہ بیٹے کے جدا ہونے پر اتنا روئے کہ روتے جدائی میں روتے رہے، اندھے بن گئے. 40 سال کے بعد پھر بیٹے باپ کی ملاقات ہوئی بھی. زین العابدین کہتے ہیں کہ اتنی محبت تھی کہ روتے روتے آنکھوں سے آنسو ختم ہو گئے، روشنی ختم ہو گئی. بعد میں ملے بھی، لیکن میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے میدان کربلا کا وہ منظر دیکھا. اپنی آنکھوں سے اپنے باپ، اپنے خاندان والے، اپنے عزیز اقارب کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا ہوں. پھر میں کیوں نہ رو؟ کربلا کا کھنی منظر یہ زین العابدین نے دیکھا ہے، پھر میں کیوں نہ رو؟ اللہ اللہ، کیا محبت تھی. حضرت زین العابدین کی زندگی بہت اللہ کے عشق میں، رسول کے عشق میں اور عبادت کرتے ہوئے گزری ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے ہم جب نام لیتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں، حسین ہمارے ہیں، اہل بیت کے ہم عاشق ہیں، تو صرف دعویٰ کرنے سے کام ہوگا کیا؟ ایسے دعویٰ تو کوئی بھی کرے گا، دعوے کی دلیل بھی پیش کرنا پڑے گی. ہمیں بھی ان کی طرح ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا پڑے گی، تب اپنے دعوے میں ہم صحیح ہے. ورنہ جھوٹا دعویٰ ہے ہمارا محبت کا کوئی دعویٰ کرے تو اس کی دلیل بھی پیش کرے، ان کے نقش قدم پر چلے. حضرت زین العابدین جب یزید کا انتقال ہوا، بتا کر ختم کر دو حضرت زین العابدین کی زندگی کے آخری لمحات کہ جب یزید کا انتقال ہوا تو اس کے بعد عبد الملک بن مروان حکومت پر بیٹھا اور اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں زین العابدین میرے خلاف کھڑے نہ ہو جائے اور حکومت پر کہیں ان کا نمبر نہ لگے، اور یہ اگر کھڑے ہو جاتے ہیں تو تمام لوگ انہی کو تصدیق کریں گے اور انہی کی حکومت آ جائے گی. تو عبد الملک بن مروان نے کیا کیا، اس کو بھی خطرہ لگنے لگا زین العابدین کی وجہ سے. تو اس نے حجاج بن یوسف جو مدینے کا گورنر تھا اس کو کہا کہ کوئی بھی حالت میں زین العابدین کو بیڑیا ڈال کر کے قید کرو اور میرے پاس ملک کے شام میں لے آؤ. حجاج بن یوسف نے حضرت زین العابدین کو بیڑیا لگا کر کے قید کر لیا. قید کرنے کے بعد جب عبد الملک بن مروان کے پاس یہ خبر پہنچی تو دربار میں کئی تجربے کار لوگ موجود تھے. انہوں نے کہا، اے خلیفہ، اے بادشاہ، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بنو امیہ کے جن بادشاہ نے اہل بیت سے دشمنی کی ہے، عبد الملک زین العابدین ویسے نہیں ہے. وہ تو اللہ کی عبادت میں ہے، روزے رکھتے ہیں، انہیں حکومت سے کوئی ضرورت نہیں ہے. بڑے بڑے تجربے کار لوگوں کے کہنے کے بعد پھر عبد الملک بن مروان نے جو ہے حجاج بن یوسف کو پیغام بھیجا کہ زین العابدین کو چھوڑ دیا جائے. اس کے بعد عبد بن مروان کے زمانے میں جب تک وہ بادشاہ رہا زین العابدین کو کوئی خطرہ نہیں پہنچا، اور زین العابدین کو حکومت کی ضرورت بھی نہیں تھی. اب اللہ والے تھے، اللہ کے عشق میں، اپنے خاندان والوں کے عشق میں ہمیشہ رہتے، عبادت کرتے، ان کو کیا ضرورت تھی حکومت کی. زین العابدین کی زندگی گزرتے گئی. عبد الملک بن مروان کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک حکومت پر بیٹھا. اس کو بھی وہی خطرہ پیدا ہوا کہ اگر یہ زین العابدین کھڑا ہو جائے اور حکومت اگر مانگنا چاہے تو پوری دنیا، پورا عرب ان کے ساتھ ہوگا. اب اس نے اٹک نہیں کیا، اب اس نے حکم نہیں دیا. اس نے کیا کیا کہ ایسی گہری چال چلی کہ حضرت زین العابدین کو زہر ہی دلوا دیا، کھانے میں زہر ہی دلوا دیا. اور حضرت زین العابدین کا زہر
आलूदा खाना खाने की वजह से वो जहर आपके जिस्म पर असर कर गया और 25 मुहर्रम 95 हिजरी को हजरत ज़ैनुल आबिदीन उस जहर की वजह से आप दुनिया से हमेशा के लिए शहादत का मर्तबा पा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मुख्तसर सी जिंदगी मैंने हजरत ज़ैनुल आबिदीन की बताई। अगर मुझे वक्त मिला और वक्त ज्यादा हो तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन का बचपना से लेकर आखिर लम्हा तक का कैरेक्टर, उनकी जिंदगी कैसी है, इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त मिला तो बताऊंगा। अल्लाह ताला जो कुछ भी हमने कहा आपने सुना, कहने वाले सुनने वाले को कबूल और मकबूल अता फरमाए और हम दोनों को अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलाम